ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفرین، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، وہ لانتی ہوا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔
اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو، جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے۔
مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی اعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے،
اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں, حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا, سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں, ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے, ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا, اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر, تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں, سب کو اکٹھا کر لے, ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ, اتنے کوڑے لگیں گے, جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی, یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا, کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو, ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی عظمت ہے, اتنی بڑی کرامت ہے, کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا, فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا, بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا, اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے, یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے, اتنی پاک کلام ہے, خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے, ہزاروں چائے کے ڈبے, ہزاروں مٹھائی کے ڈبے, لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ, کوڑیوں پہ, روڑیوں پہ پڑے ہیں, اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی, خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے, پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی, جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا, لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا, گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں, جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا, جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے, اس کی عظمت کو بسا لے, اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے, اس کو اپنے سر پہ رکھ لے, تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے, قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں, یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو, اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا, اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے, قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا, اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ ہیں. چنانچہ مصر کے کرنل نے, مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی, یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں,
پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، ڈانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو، نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں، بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک
قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت تو بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا.
ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا، بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو، وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے، کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے، ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، میں وہ خدا ہوں لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے ہو۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، باہر آ گئے شہر کے وہ آدمی، وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟
کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا۔ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے۔ 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے۔ پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے، قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔